بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ قال الله آخر في القرآن المجيد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و سامعات، فی الوقت ہم اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور خود اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کھل کر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن جب دین کے پیرائے سے اسے دیکھا جاتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر اسلام کی، ایمان کی کسی قسم کی کوئی قدر باقی نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تگ و دو پر لگا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری دنیا بہتر بن جائے۔ ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے، مختصر سی اس کی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اس حدیث کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ایک بکری کا بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے کان چھوٹے تھے، اس کو پکڑ کر کہا کہ کیا اسے کوئی اتنے درہم میں خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے کوئی خریدے گا نہیں کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں۔ پھر کہا کہ ویسے بھی یہ مردار ہے، اسے کون خریدے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک مثال دیتے ہوئے بتایا کہ دیکھو، جس طریقے سے تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچے کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس دنیا کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر میں معمولی سا اپنا علم اس دنیا کے اندر میں اتارا، معمولی سے خزانے اس دنیا کے اندر پر ہیں۔ ان کو پانے کے لیے اس چیز کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے انسان اتنا پاگل بن چکا ہے، انسان اتنا پاگل بن چکا ہے کہ وہ آسودہ ہی نہیں ہوتا۔ بس کمانے کی لالچ میں، آگے بڑھنے کی لالچ میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی لالچ میں انسان یہ تک نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا دین مجھے اس طریقے سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ زندگی ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ وقت جو ہے حالات اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کی تو یاد رکھو کل تم اس دنیا سے رخصت تو ہو جاؤ گے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں مسلمان نہ ملے، تمہاری اولاد تمہیں ایمان والی نہ ملے۔ یہ بڑی بات ہے، لوگ اس چیز کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تعلیمی نظام پر تبدیلی لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، ہر ایک طرف، ہر ایک جگہ پر کسی طریقے سے دین اسلام کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے یعنی کہ دین بچانے کی فکر، ایمان بچانے کی فکر، اس کی فکر اسے لاحق ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس چیز کی ضرورت بھی وہ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، دوسری سورہ نساء کی آیت ہے، تیسری سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تینوں کی تینوں آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا درس دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جو پہلی آیت سورہ آل عمران کی جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس سے اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو مرو اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں مرو۔ پتہ کیا چلا کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین موت کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کے لیے سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی حفاظت بھی ایمان کی ہی حفاظت ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز یاد رکھیے کہ کوئی انسان اگر سوال کر لے کہ اس دنیا کے اندر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سوالات ہوتے رہتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آج چند دن پہلے، ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے سونے کی قیمت بڑھ رہی تھی، دوسرے مسلمان بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بولے وہ 182 ہو گیا، 192 میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے پاس اتنا تولہ سونا رکھ لینا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چیز نیچے گر گئی۔ چاندی، اس کی قیمت ہماری نظروں میں بہت ہے، کارنر کے جو پلاٹ ہیں اس کی قیمت ہماری نظروں میں بہت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نظروں میں، ایمان والوں کی نظروں میں سب سے قیمتی چیز کو، کس چیز کو بتاتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ حالت کفر پر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ جو حالت کفر میں اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جس 10-10 گرام سونے کے لیے، یہ تولہ سونے کے لیے انسان ایک دوسرے سے پیسہ مانگ رہا ہے، قرض داروں کے سینے پر چڑھ کر کالر پکڑ رہا ہے، یہ 10-10 گرام سونے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو حالت کفر پر اس دنیا سے جا رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا دینا چاہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ سونا لے لے اور میری مغفرت کر دے، مجھے جنت میں ڈال دے۔ فَلَن يُقْبَلَ، اللہ رب العالمین اس کے اس سونے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے سونا، جو اہل دنیا ہیں، جو دنیا پرست ہیں، ان کی نظروں میں یہ بڑی اہم چیز ہے، ان کی نظروں میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے بعض ایسے دینداروں کو بھی دیکھا جو واضح طور پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرو، زیورات بنانے میں، تجوریاں بھرنے میں، اسی طریقے سے پراپرٹی بنانے میں، بینک بیلنس کو بڑھانے میں، اپنی دولت کو صرف مت کرو، یہ الفاظ کہتے میں نے سنا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ کل اس مال کا ہمیں حساب دینا ہے، اور جو مال ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا ہے وہ مال کل ہمیں نیکی کی شکل میں ہم کو ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا ملء الارض ذہبا، کہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا کوئی انسان دینا چاہے تو اس کا سونا کل قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی ساری کے ساری دولت ایک طرف ہے اور ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔ ایک انسان غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن وہ ایمان والا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، صحیح عقیدے پر اسے رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کے سب سے امیر شخص سے، سب سے کروڑ پتی شخص سے، بلینئر سے، اس سے بھی زیادہ قیمتی اس شخص کی جان ہے، اس شخص سے بھی زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کی نظروں میں یہ غریب مسکین ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کی مثال بہت ساری جگہ پر دی ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ میں نے بتایا کہ سونا چاندی، پلاٹ، یہ بینک بیلنس، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کل نئے نئے کوائن نکل چکے ہیں، حرام اور حلال کو چھوڑ کر انسان ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ انسان کی نظروں میں محبوب ترین چیز اس کے بیوی اور بچے ہیں، بیوی اور بچے بڑے محبوب ترین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے گھر بنتا ہے، گھر سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے محلہ بنتا ہے، محلے سے شہر بنتا ہے، آبادیاں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں، اور پھر انسان پریشان حال ہو جائے تو یہی گھر کے افراد اس کا آسرا ہوتی ہیں، اس کا سہارا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اے لوگوں، یاد رکھو اگر یہ بھی تمہارے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جا رہی ہیں، یعنی ایمان کے راستے پر روڑا بن کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، تو یاد رکھو تم انہیں اپنا دشمن سمجھو، اپنا عزیز، اپنا قریبی، اپنا بیٹا، اپنی ماں، اپنی بیوی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، بعض بیویاں بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فاحذروہم، بس ان سے بچو، یعنی ڈرو ان سے۔ میرے بھائیوں،
انسان کی نظروں میں بیوی اور اولاد بہت قیمتی ہے. اگر یہ ایمان کے راستے پر رکاوٹ بن رہی ہیں تو میں نے دلیل کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی قرآن مجید سے کہ ان سے بھی ڈرو، ان سے بھی بچو، ان سے بھی دور ہونے کی کوشش کرو اگر یہ تمہارے ایمان کے راستے پر رکاوٹ بن رہے ہیں. صحابہ کی بہت ساری مثالیں آگے دوں گا میں انشاءاللہ. اسی طریقے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے قیمتی چیز میرا مال ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے مجھے بھی انہیں بھی اللہ نیک توفیق عطا فرمائے مال کے صحیح کمانے کے معاملے میں وہ سودی کاروبار پر ملوث ہیں. ایک ایسے شخص سے میری خود کی ملاقات اس جگہ نہیں دوسری جگہ پر ہوئی کہ جو تہجد گزار تھا لیکن اللہ اکبر سودی کاروبار پر ملوث تھا. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ منبر رسول امانت ہے. کل اگر آج ہم نے یہاں سے کچھ الٹی سیدھی بات کی تو کل ہمارا بھی گریبان پکڑا جانے والا ہے. میرے بھائیو، مال کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، جس کا نام اعمال، جس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ پر دے دیا جائے گا کل قیامت کے دن، تو وہ کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. وہ کہے گا کہ میں اس چیز کو جانتا ہی نہیں، یہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں اپنے حساب کو جانتا نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ، موت ہی میرا معاملہ تمام کر دیتی. ما اغنا انی مالیہ. اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ سکا. یہ جو مال کے پیچھے انسان کی تگو دو تھی، ساری کی ساری کوششیں اس مال کے پیچھے انسان کر رہا تھا. کل قیامت کے دن یہ کہنے پر وہ انسان مجبور ہے کہ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آ سکا. ہلک انی سلطانیہ، اس مال کے ذریعے سے حکومت کرتا تھا، اس مال کے ذریعے سے حکومت کیا کرتا تھا، سلطنتیں تھی میری. ہلک انی سلطانیہ، آج میری سلطنت برباد ہو گئی ہے. اللہ اکبر. قرآن ہے میرے بھائیو. یہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، تفسیر سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو دین کے طرف لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرے، صحیح طریقے سے قرآن سے لو لگا لے، صحیح طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سینے میں رکھ لے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہیں، اور دعا کیا ہے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ رب العالمین، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. اصل معاملہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے حضرت اسحاق تک کے جو بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے. اپنے باپ کو دعوت دیے تھے، اس باپ نے دعوت کو قبول نہیں کیا. کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باپ کے لیے یہ بات کہیں گے. بخاری کی روایت ہے کہ ان کا باپ کو جو ہے ایک نالی میں ڈوبے ہوئے بجو کی شکل میں لایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنی پیروں کی طرف دیکھو. وہ دیکھیں گے. کسی کو کیا خبر، علماء نے اس کی تشریح، کسی کو کیا خبر کہ کس کا باپ ہے، کون ہے.
کہ ایک بجو ہے، بجو کو گھسیٹ کر ڈال دیا گیا ہے، بس۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنی فکر ہے اس آخرت کے دن کی، ہم کتنے غفلت کے شکار ہیں، ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں اس آخرت کے دن سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے جیسے مال کی مثال دی، اولاد کی مثال دی، اللہ رب العالمین آگے یہ بات کہہ رہا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن مال اور اولاد کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو صرف قلب سلیم لے کر آئے، یعنی دل کے اندر میں ایمان کو لے کر آئے۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ہماری نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ میرا بڑا خاندان ہے، میرا بڑا بزنس ہے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پراپرٹیاں ہیں، یہ میری نظروں میں، یعنی ہم لوگوں کی نظروں میں زیادہ بہتر ہے، اور پھر ان چیزوں کے لیے ہم شریعت کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں، ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ کیا ہے ایمان والوں کی نشانی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اسیرتهم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں، انہیں دوست رکھیں۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے گرچہ وہ ان کے باپ ہوں، گرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، گرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، گرچہ وہ ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ ہم غور و فکر کریں، سوچیں ہمارا ایمان ہمیں کس حد تک کے دین سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا ایمان کس حد تک کے ہمیں دنیا پرست بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہمیں دنیا کی طرف لے کر جا رہا ہے تو یقین جان لیجئے کہ ہم ویسے مومن نہیں جیسے مومن بننے کا، ویسے مسلمان نہیں جیسے مسلمان بننے کا حق اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن کسی طریقے کا کوئی رشتہ، ماں باپ کا، بیٹی بیٹے کا، کتنی محبت کرتا ہے انسان، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ صحابہ اکرام اس دنیا کے اندر میں ایمان کے لیے بھاگ رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے بارہا کئی ایک مرتبہ سنا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں، بنو امیہ سے ان کی والدہ کا تعلق ہے۔ جب ایمان لا لیے تو ان کی ماں کہتی ہے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سے ایمان نہیں کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ادب و احترام کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس کا حق بہت زیادہ ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت کے متعلق کہیں یہ بات کہی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے اس بات کی وصیت کر دی ہے
وصیت کے لیے کیسے انسان بھٹکتا چلتا مارتا پھرتا ہے. کہ بولے وہ ہمارے ابا نے وصیت کر کے گئے تھے کہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں 5 بھائی ہیں 8 بھائی ہیں، تو وہ 7واں بھائی جو تھا نا وہ گھر میں باپ کے ساتھ اچھے سے رہتا تھا. تو ہمارے باپ نے وصیت کر کے گئے تھے کہ یہ جو میرا اتنا یہ جو حصہ ہے یہ فلاں فلاں بیٹا لے گا. اس وصیت کے لیے انسان لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے. اللہ رب العالمین یہاں ہم تمام کے تمام لوگوں کو وصیت کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے یہ وصیت کر دی کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا زیادہ حق اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے متعلق ہمیں بتایا ہے. اور شریعت ہمیں ماں باپ کے متعلق کس طریقے سے رہنے کا حکم دیتی ہے، کیسی کیسی خدمتیں کرنے کا حکم دیتی ہے. بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کے لیے ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ کو جھڑک رہی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، بیوی بھی قیمتی چیز ہے، لیکن یاد رکھو کہ بیوی دوسری آ سکتی ہے، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. اس بددین بیوی کے لیے، بے دین بیوی کے لیے آپ اپنے ماں باپ سے ناراضگی مول لے رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. شریعت ہمیں ایک بہترین قسم کی تعلیمات دیتی ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین. یاد رکھ اے انسان کہ تیرے رب کی رضا جو ہے تیرے والدین کی رضا میں ہے. والدین ناراض ہو گئے ہیں تو اپنے والدین کو منانے کی فکر کرو. کیا کہا اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. کیسی کیسی باتیں ہمارے دین میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر میں خالص ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اثر انداز نہیں ہوتی. ورنہ ایک حدیث ایک آیت کافی ہے، یہاں تک کہ انسان کے گناہ انسان کو دین کی طرف لانے پر کافی ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ماں باپ کے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ زور دیا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ رب العالمین وصیت کر رہا ہے انسان کو کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر. کیوں؟ تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھا کر رکھا ہے. انشکر لی، تو میرا شکر ادا کر، اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ماں باپ اتنا زیادہ حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت کہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. کون کون سے؟ ایک ظلم، ایک والدین کی نافرمانی. انسان اگر پریشان ہے تو اپنے اندر یہ 2 چیزیں دیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ 2 گناہ مجھ سے ہوئے تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین پر میں نے ظلم کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین کو جو چیز دینی چاہیے تھی وہ چیز میں نے نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین سے جس طریقے سے کلام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے میں نے کلام نہیں کیا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین ایک آیت میں اور ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے باوجود یہ تجھے، یعنی اچھے طریقے سے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تجھے شرک کرنے پر آمادہ کریں،
تو کیا کہا؟ فلا تطعهما، تو ان کے اطاعت نہ کر، ان کی اس معاملے میں فرما برداری مت کر. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا تھا. یہ سعد کی ماں نے بات کرنا چھوڑ دی. اب دیکھیے کہ بات سے کوئی کام بن نہیں رہا ہے تو پھر وہ ماں قسم کھا لیتی ہے کہ یاد رکھے سعد، جب تک کہ تو اس دین سے واپس اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آتا تو میں کھانا پینا ترک کر دوں گی. کچھ وقت گزر گیا، ماں بستر پر پڑ گئی. لوگ آ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ سعد پلٹ، اپنی ماں کو کیوں قتل کرنے پر آمادہ ہے؟ یہ ماں کی ایسی حالت بنانے پر، ایسی درگت بنانے پر تیرا ہاتھ ہے کہ تو اسے پریشان کر رہا ہے، اس کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ وہ سعد، دیکھو صحابہ کرام دنیا میں ایمان کو پانے کے لیے محبوب ترین چیز ہے ماں، محبوب ترین چیز ہے بیوی، کئی ایک مثالیں، محبوب ترین چیز ہے اولاد، سب کے سب چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. آتے ہیں اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ماں میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اے ماں میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر قسم کھاتے ہیں اللہ رب العالمین کی، کہتے ہیں کہ واللہ لو کانت لکی 100 نفس، اللہ کی قسم اگر تیرے پاس 100 جانیں ہوتی. کتنی جانیں؟ 100 جانیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی. فخرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے ایک ایک جان نکلتے چلے جاتی. اسی طریقے سے، یعنی جیسی تکلیف پر جان نکل رہی ہے، اسی طریقے تکلیف پر جان نکل جاتی ایک ایک کر کے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ترکت دینی ھذا لشیء، میں اس چیز کے لیے تب بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. پھر کہتے ہیں کہ فَإِن شِئْتِ فَكُلِي، اگر تو چاہے تو کھا، وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلِي، اور اگر تو چاہے تو مت کھا. صحابہ کرام ہیں یہ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معمولی معمولی چیزوں پر یہاں پر چند ایک کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اپنا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے تھے صحابہ، پورا کے پورا معاشرہ بک رہا ہے اس سعد کو، لیکن اس کے بعد قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین تجھے 100 جانیں دیتا اور 100 جانوں میں سے ہر ایک جان ایک کر کے نکل جاتی، تب بھی میں اپنے دین سے واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں. اب تو چاہے تو کھا لے اور چاہے تو مت کھا. ادھر شادیاں ہو رہی ہیں، بولے ابو ناراض ہو جائیں گے اگر فلانے فنکشن ہال میں نہیں گئے تو. دادی ہیں، بولے دادی وہ ناراض ہو جائیں گی. کس لیے سے؟ اگر تم نے منگنی کی رسم نہیں کی تو منڈے کا کھانا کھلانا ہی پڑتا ہے، پھپھا ناراض ہوں گے. اب ماں ہے یہاں پر. میرے بھائیوں، یہ دین ہے ہمارا، یہ چیز یاد رکھیے. ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں، اکثر کاروباری لوگ، بزنس مین لوگ یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کا کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور کرتا ہے. ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کوئی چیز پیسہ دیتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں کسی چیز کے بدلے. اللہ رب العالمین ہم سے بھی کسی چیز کے بدلے کوئی چیز مانگ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے اموال جنت کے بدلے خرید لیا ہے.
اب یہ ذرا سوچئے کہ یہ جان اور یہ مال اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیز ہے، اور وہی دی ہوئی چیز کو ہم سے مانگ رہا ہے، ہم سے مطالبہ کر رہا ہے جنت کے بدلے. اس چیز کو بھی ہم دینے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار نہیں ہیں. اس شاعر نے کہا تھا کہ جان دی کہ اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. مسئلہ کیا بنا ان ساری کے ساری باتوں سے کہ ساری کے ساری چیزیں ایک طرف ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ جان بچائی جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ایمان بچایا جائے. ان پوری کے پوری باتوں سے وقت ہو چلا ہے، باتیں بہت ساری ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے، اور بہت ہی خاص باتیں ہیں. بس کچھ وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے، اس ایک چیز کو سمجھ لیں بس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہمیں کس نبی کے متعلق بتایا گیا، کس نبی کی امت کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے؟ آپ کا جواب آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بات ارشاد فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا. جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس گئے، یہ فرعون بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک تھا. کیسا تھا کہ یہ ایک کاہن کے کہنے پر، ایک جوتشی کے کہنے پر بنی اسرائیل کے کئی ایک بچوں کو قتل کروا دیا تھا، لڑکوں کو. بڑی بھیانک یہ سزا دیا کرتا تھا. اور اس سے بڑا گناہ اس کا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہت کیا دی تھی. یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس دنیا کا رب ہوں، اور وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اسے بلا رہے ہیں. کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی لے کر آئے ہو کہ جو میں مان لوں تمہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 2 معجزے دیے تھے، خاص معجزے جو تھے. ایک معجزہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی لاٹھی تھی، ان کا عصا تھا، اس کو زمین پر مارتے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا، اور اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے یا ادھر رکھتے تو پورا ہاتھ جو ہے سفید ہو جاتا، روشنی آنے لگتی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. اب جب دکھائے تو کہا کہ یہ تو جادو ہے. کہا کہ فلا دن ہم سب کے سب جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد تم اپنا جادو دکھانا اور ہم اپنے جادوگروں سے اپنا جادو دکھوائیں گے. تم جادوگر ہو تو تم سے بڑے جادوگر ہم ہیں. وہ دن طے کر لیا گیا، وہ دن بھی آ چکا. اب وہ جو بات ہے غور سے سنیے گا اس پوری کی پوری بات کو. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی قوم کو ہمارے سامنے اتنا زیادہ کیوں پیش کیا کہ دیکھو فوراً تم اس کے بعد آئے ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان کے غلط راستوں پر چل پڑو. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے، انسان چل رہا ہے، انسان چل رہا ہے ان کے راستوں پر. فکر ہی نہیں ہے انسان کو کہ میرا راستہ کون سا ہے، میرا راستہ کون سا ہونا چاہیے. میرے بھائیو، وہ جادوگر یہ بات کہہ رہے ہیں، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. وہ جادوگر جب فرعون کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا کوئی صلہ ہمارے لیے بھی ہے؟
اگر ہم غالب آ گئے تو انعام کیا ملے گا؟ سادی زبان پر سمجھیں، فائدہ کیا ہوگا ہمارا؟ ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں تو فرعون کیا کہتا ہے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں تمہیں انعام تو دیا جانے والا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور یہ ہوگی کہ ہم تمہیں اپنے مقرب میں شامل کر لیں گے، قریبی لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ وہ معمولی سا کوئی نگر سیوک ہے، کسی کا رشتہ دار کوئی ہو تو اس چیز کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ نگر سیوک ہے، پارشد ہے، کوئی دوسرا کوئی ایم ایل ہے، کیا بولتے ہیں کہ اس سے تعلق بناؤ، اس سے تعلق بناؤ، کوئی بھی کام ہوگا نا ایک دائیں ہاتھ سے بولے کام ہو جائے گا، بس ایسا اشارہ کیے بولے تمہارا کام ہو جائے گا۔ پولیس اسٹیشن میں ان کی چلتی یا ان کی چلتی، تو ذرا سوچو وہ بادشاہ تھا، کیا بات کہی جا رہی تھی؟ کہا گیا کہ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ سے ان لوگوں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اے موسیٰ تم پھینکتے ہو، تم ڈالتے ہو، یا ہم پھینکیں یا ہم ڈالیں؟ ہم تو پھینکنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں، یعنی رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال القوا، کہا کہ تم ڈالو، فلما القوا سحروا واعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پٹکا تو بہت سارے سانپ بن چکے، اور یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف کی 113 نمبر کی آیت سے آپ پڑھتے چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ کہا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہو گیا کہ لوگ ایک دم خوف زدہ ہو چکے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، بڑا جادو ہے، اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان القی عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اور وحی کیا تھی کہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، اسے زمین پر مار۔ اور ہوا کیا کہ جیسا انہوں نے اس ڈنڈے کو نیچے مارا، ایک اژدہا، میں نے بتایا کہ ایک شکل لے لیا، اور تمام کے تمام جو بناوٹی جھوٹے موٹے جو سانپ تھے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ جادوگر نے ان باتوں کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا حقیقی رسول ہے، جو جس فیلڈ کا، جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک عالم کو جان لیتا ہے کہ یہ تقریر کرنے والا جو تقریر کر رہا ہے عالم ہے کہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر صرف ایک پرچی پڑھ کے جان لیتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں۔ وہ جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، دنیا سے جو بڑے بڑے نام چلتے تو ان کو بلایا گیا تھا، پہچان لیے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق واضح ہو گیا اور باطل واضح ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل اور رسوا ہو کر پیچھے پلٹ گئے۔ کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ جادوگر جو تھے یہ سجدے میں گر گئے، اور کیا بات کہہ رہے ہیں کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور
ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غور کرو کہ یہ جادوگر جو ابھی چند وقت پہلے، مختصر سے وقت پہلے فرعون سے اس بات پر لڑ رہے تھے، اس بات پر مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا مقام کیا ہوگا، ہمیں کیا انعام دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے جب ایمان کو ان لوگوں نے قبول کر لیا تو ان کا معاملہ کیا ہوا کہ یہ سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے یہ بات کہی کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم نے میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لا لیا؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم نے بڑی زبردست چال چلی ہے، بڑا زبردست مکر کیا ہے اس شہر میں تاکہ تم لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ میرے بھائیوں وقت ہو چلا ورنہ بہت ساری باتیں تھیں۔ کیا کہا اس فرعون نے، کیا بات کہی، اس کو بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرعون نے یہ بات کہی کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر خلاف سمت سے کٹوا دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا۔ یہ تو ہے سزا، کتنی بھیانک سزا ہے، ذرا سوچئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس فرعون کی بات کو نقل کیا، کہا کہ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور میں تمام کے تمام لوگوں کے سامنے اس حال میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ وہ فرعون جو یہ بات بول کر یہ چیز سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ پلٹ جائیں گے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر آمنا برب العالمین، ہم تو اپنے رب پر ایمان لانے والے ہیں۔ قالوا ان الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اس رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اللہ رب العالمین سے وہ جادوگر معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، دوسری جگہ مذکور ہے یہ بات کہ اے اللہ جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کرو میرے بھائیوں، جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ میں پھر سے کہوں گا، مسئلہ یہ نہیں کہ جان بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان بچایا جائے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ ایمان کے راستے میں ساری کے ساری دنیا ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں یاد رکھنا ہے اس چیز کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں بہترین طریقے سے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین تو ہمیں ایمان کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ایمان کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ العالمین تو ہم میں سے جتنے لوگوں کے یہاں پر ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ العالمین تو ہم میں سے جو کوئی بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔